بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم خواتین و حضرات، گزشتہ سے پیوستہ جمعہ تک ہمارا جو سلسلہ چل رہا تھا سورہ توبہ کی آیات کریمہ کی روشنی میں، اس میں اب ایک انتہائی قرآن مجید کا مؤثر ترین انداز ہمارے سامنے آیا۔ اللہ تعالیٰ جہاں منافقین، کفار، مشرکین کی بات کرتا ہے، ان کے عقیدے کی، ان کے کردار کی، ان کے انجام کی، وہیں پر آگے یا پیچھے اہل ایمان، ان کا اخلاق، ان کا کردار اور ان کے انجام کی بھی بات ہوتی ہے۔ یعنی ایک ایسی کتاب ہے کہ معمولی عقل رکھنے والے انسان کو بھی اس بات کی سمجھ آ جاتی ہے آسانی کے ساتھ کہ حق کیا ہے، باطل کیا، ہدایت کیا ہے، گمراہی کیا۔ قرآن مجید کا انداز اتنا سادہ اور عام فہم ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ عقیدے کی اصلاح، اعمال کی اصلاح، کردار اور اخلاق کی اصلاح، بد عقیدگی، بد اعمالیاں، بد اخلاقیاں، ان سب کو قرآن اتنے آسان انداز میں پیش کر دیتا ہے کہ انسان جس کو اللہ نے حق کی فطرت پر پہلے ہی پیدا کیا ہے، اس کو سمجھنے میں کوئی دقت اور کوئی مشکل، کوئی پریشانی پیش نہیں آتی۔ لیکن مصیبت یہ ہے کہ اللہ کی یہ کتاب جس طرح مشرکوں اور کافروں اور منافقوں کے لیے موت کا سامان رکھتی ہے نا، ایسے ہی یہ کتاب دین میں بگاڑ پیدا کرنے والوں، اور وہ تین گروہ ہیں دین میں بگاڑ پیدا کرنے والے، اصلاً تین گروہ ہیں۔ ایک ہیں حکمراں، بادشاہ، جو ملک اور قوم کے سیاہ و سفید کے مالک ہوتے ہیں۔ دوسرے علماء سوء، جو دوسروں کی اور اپنی آخرت بگاڑ کر اپنی دنیا بناتے ہیں۔ اور تیسرے وہ مالدار جن کو ان کی دولت نے غرور اور گھمنڈ میں مبتلا کیا ہوا ہے۔ یہ تین طبقے انسانیت کے ہمیشہ سے دشمن رہے ہیں، حق کے مخالف رہے ہیں، اور ان تین طبقوں کے لیے قرآن موت کا پیغام رکھتا ہے۔ اس لیے بدقسمتی سے مسلمانوں میں یہ بات دین کے انداز میں، دین کا لبادہ اوڑھ کر، دین کا لیبل لگا کر پیش کی گئی کہ یہ قرآن سب کے سمجھنے کی چیز نہیں۔ حالانکہ اللہ نے ایک ہی صورت میں، سورۃ القمر میں 4 مرتبہ اس آیت کو دہرایا ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے، یاد دہانی کے لیے آسان بنا کر اتارا ہے، اور وہاں ایسا کچھ بھی نہیں کہا اللہ نے کہ عالموں کے لیے، مفتیوں کے لیے، ان کے لیے اتارا ہے۔ عام بات ہے، اپنے تمام بندوں کے لیے بات ہو رہی ہے اس کی۔ ہم نے اس قرآن کو آسان بنا کر اتارا ہے نصیحت کے واسطے، للذکر، یاد دہانی کے واسطے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ پھر دعوت دے رہا ہے وہ، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہ قرآن پر غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر قفل چڑھے ہوئے ہیں، تالے چڑھے ہوئے ہیں؟ اور پھر خود نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقصد بعثت ہے وہ کیا تھا؟ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس قرآن مجید کے ذریعے ہر اس شخص کو ڈرا دو جو میرے عذاب کے وعدے سے ڈرتا اور میرے غصے اور غضب سے کانپتا ہے، ڈرتا ہے میری وعید سے۔
کہ اگر میں اس رب کے کلام کو جھٹلاؤں گا، اس سے منہ موڑوں گا، پیٹ پھیروں گا، تو اسی رب کی طرف کل پلٹ کر مجھ کو جانا ہے، تو کہیں میں اس وعید کا، اس عذاب شدید کا شکار نہ ہو جاؤں۔ فذکر بالقرآن، اس قرآن سے نصیحت کرو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں یخاف وعید، جو میری وعید سے ڈرتا ہے اس کو۔ معلوم ہوا کہ قرآن نہ تو کوئی مشکل کتاب ہے، نہ اس کے سمجھنے میں کسی قسم کے کوئی انسان کو دقت اور پریشانی پیش آتی ہے، اور نہ اس کے مضامین اتنے دشوار ہیں کہ ان کے لیے انسان کو مزید کچھ علوم کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہاں، اس کی ضرورت کس کو پڑتی ہے؟ اس کی ضرورت ان کو پڑے گی جو قرآن مجید سے احکام اور مسائل نکالیں گے۔ وہ ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے، اور کرنا بھی نہیں چاہیے، ورنہ گمراہ ہوگا وہ، اور گمراہ کرے گا لوگوں کو۔ لیکن جہاں تک بات ہدایت کی، نصیحت کی، یاد دہانی کی، عقیدہ و ایمان کی، شرک اور توحید کی، حلال اور حرام کی، دنیا اور آخرت کی ہے، اس کا عنوان تو قرآن سب کے لیے عام رکھتا ہے۔ جاہل کے لیے بھی اس کا عنوان وہی ہے، وہی آیات ہیں۔ یہ اتارا ہی گیا بے پڑھی لکھی قوم کی طرف، امیوں کی طرف۔ تو کیا اللہ کو نعوذ باللہ اتنی بھی سمجھ نہیں تھی کہ ایسی کتاب میں امیوں کو کیسے دوں؟ اس کو تو سمجھ نہیں آتے 28 علوم ہونا، وہ تو انگوٹھا چھاپ تھے، ان کو تو لکھنا آتا تھا نہ پڑھنا آتا تھا۔ اور تو اور نبی بھی جو چنا اس کتاب کے نزول کے لیے، وہ خود امی، وہ لکھنا جانتا ہے نہ پڑھنا جانتا ہے۔ پتہ نہیں عقل کہاں کھو جاتی ہے لوگوں کی، عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں۔ اللہ سے بے خوف ہو کر اللہ کے گھروں میں ممبروں اور مصلوں سے عوام کو ڈرایا گیا کہ خبردار، یہ سب کے سمجھنے کی کتاب نہیں ہے، گمراہ ہو جاؤ گے، ایمان چلا جائے گا۔ اب ان احمقوں سے پوچھے کوئی کہ اگر ایسا تھا تو پھر ہر جماعت اور ہر مسلک کے عالموں نے اس کو دوسری زبان میں کیوں منتقل کیے؟ ترجمہ کس کے واسطے کیے؟ عالموں کو تو ضرورت نہیں ہے ترجمے کی، جو عالم رہتا ہے اس کو ترجمے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ تو عربی جانتا ہو، پڑھ لے گا، سمجھ لے گا وہ۔ یہ اردو میں، ہندی میں، انگلش میں، مراٹھی میں، ملیالم میں، تیلگو میں، کنڑ میں، پنجابی میں، گجراتی میں، یہ جو ترجمے کیے ہر مسلک کے عالموں نے، تو ان احمقوں کو یہ بات کیوں نہیں سمجھ میں آتی؟ کس کے واسطے یہ ترجمے؟ ارے انہی لوگوں کے لیے کیے نا پھر انہوں نے ترجمہ جو عربی سے واقف نہیں ہے، عالموں کو تو ضرورت ہی نہیں تھی اس کی۔ یہ تو ترجمہ کیا ہی انہوں نے عام لوگوں کی خاطر، اور پھر ادھر سے مسلوں پر، ممبروں پر چلاتے رہے کہ خبردار، اس کو پڑھنا ہے بے سوچے سمجھے پڑھو، اور وہ بھی پڑھ کر اپنے پاس میں مت رکھو بوجھا، کسی مردے کی طرف ڈال دو، بخش دو نانی کو، دادی کو، نانا کو، ابا کو، اماں کو، پھپھا کو، رکھو مت وہ بھی اپنے پاس۔ پھر کیا ہوا؟ قرآن مجید سے منہ موڑنے والوں کا انجام کیا ہوا تاریخ میں؟ چاہے وہ کافر ہوں یا ظاہری طور پر کلمہ پڑھ کر مسلمان بننے والے منافق ہوں، ان کا انجام یہی ہوا۔ کیا ہوا انجام؟ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ ظالم کہا ہے اللہ تعالیٰ نے ان سب لوگوں کو جو اللہ کی اس آیات کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، اس کی کتاب کی طرف توجہ نہیں دیتے، اس کی آیات کو غور اور فکر کے ساتھ نہ سنتے ہیں، نہ پڑھتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، ان کو ظالم کہا ہے قرآن نے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، جو کچھ ہم نے اس قرآن میں نازل کیا ہے وہ شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے ایمان والوں کے لیے، للمؤمنین۔ ولا یزید الظالمین الا خسارا، لیکن جو ظالم ہیں، جو ہماری اس کتاب سے منہ موڑتے ہیں، جب یہ پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو توجہ سے سنتے نہیں، دل ان کے کسی اور ہی فکروں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اسی لیے تو علماء نے یہ مسائل بیان کیے ہیں، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہدایات دی ہیں کہ کسی سوتے ہوئے آدمی کے پاس زور سے قرآن نہ پڑھو،
کیونکہ اگر تم قرآن پڑھو گے اس کی نیند میں خلل ہوگا تو اس کو ناگوار گزرے گا، اور یہ ناگواری قرآن کے ساتھ ہوگی، اور اس کا مجرم پڑھنے والا ہوگا۔ اور اسی لیے خود قرآن کہہ رہا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو توجہ اور خاموشی سے سنو۔ اب تو پڑھنے کی بھی نوبت رہی نہیں، اب تو ہاتھوں میں سب کے یہ آ گیا ہوا ہے دجال، بس اٹھاتے لگا دیتے، کہیں رکھ دیتے اسٹینڈ پہ، وہ بجتے رہتا، امام کعبہ چلتے رہتے، سدیس چلتے رہتے، شریم چلتے رہتے، باسط صاحب چلتے رہتے، ادھر اپنے کام باتیں بھی چلتے رہتی۔ یہ بدترین بے ادبی ہی نہیں بلکہ قرآن مجید کی روح سے ظلم ہے یہ قرآن کے ساتھ، اور ایسا کرنے والے ظالم ہیں۔ اور ولا یزید الظالمین الا خسارہ، ظالموں کو اس سے خسارے کے سوا کچھ نہیں ملنا ہے۔ وہ خطرناک وعید ہے وہ، اور یہ ایک جگہ نہیں، کئی جگہ اس چیز کو دہرایا گیا ہے، الگ الگ انداز میں کئی جگہ دہرایا گیا ہے کہ اس کتاب کو معمولی نہ سمجھو، جب پڑھی جائے توجہ سے سنو، اس کے پڑھنے کا شوق پیدا کرو، اس کو سمجھنے کی صلاحیت اپنے اندر ہے جو اس کو ابھارو، تاکہ تمہیں اس کی وہ روشنی ملے، تاکہ تمہیں اس سے وہ رائے ہدایت نصیب ہو جس کی خاطر اتارنے والے نے اس کو اتارا ہے حق کے ساتھ اپنے نبی پر۔ اور کہاں اس سے کوئی وابستگی نہیں ہے۔ منافق کیوں بنے؟ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے تھے، پہلی صف میں بیٹھ جاتے تھے، پہلی صف میں نماز آپ کے پیچھے ادا کرتے تھے، آپ کے ساتھ روزے رکھتے تھے، آپ کے ساتھ انہوں نے جہاد میں بھی حصہ لیا، مارے باندھے دل کی ناگواری کے ساتھ مال خرچ کرنے کی نوبت آتی تو مجبوراً وہ بھی کرتے تھے، لیکن ہدایت سے محروم رہے، ہدایت سے محروم رہے نا۔ ان کے سامنے تو قرآن مجسم بیٹھا ہوا تھا، مجسم قرآن ان کے سامنے تھا، اس کو دیکھ رہے تھے وہ رات دن، مگر پھر بھی ہدایت سے محروم ہی حصے میں آئی۔ کیوں؟ ہم تو نہ پڑھنے کو تیار، نہ سننے کو تیار، نہ سمجھنے کو تیار، وہ کہاں سے ہدایت ملے، کیسے اخلاق درست ہوں، کیسے آخرت کی کامیابی کا راستہ کھلے ہم پر۔ اور اللہ یہ سب چیزیں زبردستی کرتا نہیں کسی کے ساتھ، کہ کوئی گمراہی پہ جا رہا ہے تو اس کو زبردستی موڑ کر ہدایت پر ڈال دے، اور کوئی ہدایت کی طرف جانا چاہ رہا ہے تو اس کو زبردستی گمراہ کر کے رکھ دے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ فیصلہ اسی وقت کرتا ہے جب بندہ فیصلہ کرتا ہے۔ بندے نے جو فیصلہ کر لیا، قرآن میں 10 جگہ نہیں 20 جگہ الگ الگ انداز میں بتایا گیا، ہم نے انسان کو پیدا کیا اور دونوں راہیں اس کو دکھا دی، اما شاکرا و اما کفورا، انا ہدیناہ السبیل، ہم نے اس کو راستے تو دکھا دیے، دو راستے، ایک نہیں دکھایا اللہ نے، دونوں راستے دکھانے کی بات کر رہے اللہ تعالیٰ۔ تو ہدیناہ النجدین، دونوں راستے دکھا دیے ہم نے اس کو، ہدایت کا بھی، گمراہی کا بھی، شکر گزاری کا بھی، ناشکری کا، ایمان کا بھی اور کفر کا بھی، اور فیصلہ اس کے اوپر چھوڑ دیا گیا، بندے کے اوپر فیصلہ چھوڑ دیا گیا، مگر وعدہ کیا گیا کہ جو کوئی میری ہدایت کی اتباع کرے گا اس کے لیے خسارے کا دنیا میں بھی کوئی ڈر نہیں، آخرت میں تو بالکل کوئی اندیشہ نہیں، بلکہ بھرپور انعام اور صلہ تو ہے ہی ان کے لیے۔ تو یہ قرآن جو ہے یہ مشکل کتاب نہیں ہے، دنیا کی سب سے آسان ترین کتاب بھی یہی ہے، اور دنیا کی سب سے مشکل ترین کتاب بھی یہی ہے، اور کمال کی بات یہ ہے ہدایت کی کتاب بھی یہی ہے، گمراہی کی کتاب بھی یہی ہے۔ اس قرآن کو سن کر جہاں ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہم اجمعین ایمان لا کر جنتی بنے، اسی قرآن کی نفرت نے ابو جہل ابو لہب کو جہنم کا ایندھن بنا دیا، اسی کی عداوت تو تھی، وہ اسی کے ساتھ تو عداوت تھی ان کی، اس کلام کے آگے تو ان کے گھٹنے جھک گئے تھے، ان کے شاعر، ان کے افسانہ نویس، ان کے تمام دوسرے وہ کلچر، ثقافتیں جس میں انسان منہمک ہوتا ہے، وہ سب کر لیا انہوں نے اس کے مقابلے میں۔
گانے بجانے والی رنڈیاں لے کر وہ آ گئے، شراب کے انہوں نے جام چلا دیے کہ ادھر لوگ متوجہ ہو جائیں، اس کو نہ سنیں۔ وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ انکار کرنے والے، یہ منکر، یہ ناشکرے کہتے ہیں کہ اس قرآن کو نہ سنو، اور جب پڑھا جائے ایسا ہنگامہ کرو، سیٹیاں مارو، تالیاں بجاؤ، چیخ پکار کرو کہ دوسرے سننے والوں کو بھی یہ سنائی نہ دے، اس طرح تم اس پر غالب آ جاؤ۔ مگر نہیں آ سکے وہ تو غالب، یہ غالب آ کر رہا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ وہ تو غالب آ کے رہا۔ یہ قرآن کے ساتھ دشمنی تھی، آج ہماری کیا دوستی ہے اس کتاب کے ساتھ؟ ہماری دوستی ہے اس کتاب کے ساتھ، پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں ہم۔ دیکھو کیسا عجیب انداز ہے، ہم کو فکر نہیں ہوتی، ہمارے دل میں کوئی خدشہ، کوئی ڈر، کوئی خوف نہیں پیدا ہوتا، ہم ڈرتے نہیں۔ جبکہ وہ صحابہ ہمارے نبی کے جن کو جنت کی ضمانت دے دی گئی تھی، ضمانت دے دی گئی تھی جنت کی، ان کو ہر وقت دھڑکا لگا رہتا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ رازدار نبی حضرت حذیفہ سے بار بار پوچھتے تھے، حذیفہ سچ بتانا، نبی نے جن منافقین کا نام لیا ان میں میرا نام تو نہیں ہے نا؟ عمر بن خطاب، جس کی فضیلت یہ ہے کہ اگر میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا، وہ اتنا ڈر رہا ہے، وہ اتنا ڈر رہا ہے۔ اور یہ حضرت عمر کی بات نہیں، بڑے بڑے کبار صحابہ کے بارے میں سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ ان کو خدشہ رہتا تھا کہ کہیں ہم نفاق میں تو مبتلا نہیں ہو رہے ہیں، ہم کو تو ڈر ہی نہیں، ہم تو کیوں، تو ہم کیا ہے، ٹھپا لگائے ہوئے مہر زدہ مسلمان ہیں، باپ مسلمان، ماں مسلمان، دادا مسلمان، دادی مسلمان، پردادا مسلمان، پردادی مسلمان، نانا مسلمان، نانی مسلمان، پر نانا مسلمان، پر نانی مسلمان، اتنا پکا کام ہوئے بعد ہم کو کیا ڈر ہے؟ ہم کو کیا ڈر ہے؟ اور ہم کو کیا ضرورت ہے اس کتاب کو سننے سمجھنے کی، پڑھنے کی؟ اسی کتاب کا کرشمہ ہے صحابہ اکرام، اور اسی کتاب کا نتیجہ ہے منافقین، کفار و مشرکین۔ سمجھ لو بات، یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا بول رہا ہے وہ، اسی سے ہدایت بھی دیتے ہیں بہتوں کو اور اسی سے گمراہ بھی کرتے ہیں۔ ہدایت ان کو دیتے ہیں جو ہدایت پانا چاہتے ہیں، گمراہ ان کو کرتے ہیں جو منہ موڑتے اور سرکشی کرتے ہیں اپنے رب کے فرمان سے۔ مگر ہم کو کوئی چیز بھی آمادہ نہیں کرتی، ہمارے دل مائل نہیں ہوتے اس کتاب کی طرف، ہم کو دھڑکا نہیں لگتا کہ بھئی ہم انسان ہیں، خطا کے پتلے ہیں، ہمارے پیچھے شیطان پوری طاقت کے ساتھ 24 گھنٹے لگا ہوا ہے، تو ہمیں یہ فکر ہو کہ بھئی کہیں ہم خدا نہ خواستہ اپنے آپ کو مسلمان، نمازی، دیندار، نیک، متقی، پرہیزگار تو سمجھ رہے، مگر کہیں گڑبڑ تو نہیں ہو رہی ہے۔ منافق نبی کے پیچھے نماز پڑھ کے جہنم میں چلے گیا، ہمارے کو تو وہ بھی ہاتھ میں نہیں ہے۔ وہ تو نبی کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے نمازیں پڑھتے ہوئے جہاد کرتے ہوئے بھی حکم ہوا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں۔ کیوں ہوا؟ ہم کو کوئی ڈر ہی نہیں ہے، وہ ہمارا حال بالکل وہی ہے جو قرآن نے بتایا نا ہم سے پہلی امتوں کے تفرقہ اور فرقہ بازوں کا، کل حزب بما لدیہم فریحون، ہر جماعت ہر گروہ جو ہے اس کے پاس جو کچھ اس کو لے کے بس خوش ہے، مگن ہے، وہ بس ہم ہیں پر ہم کامیاب ہیں، جنت ہماری ہے۔ ایسے غافل اور بے حس انسانوں کے لیے جنت تو ہو ہی نہیں سکتی۔ جنت تو ان بیدار انسانوں کو ہاتھ آتی ہے جو ساری زندگی اپنے رب سے ڈرتے ہوئے گزارتے ہیں،
اور اس کی ہدایت اور اس کے نبی کی طریقے کی پیروی کرتے ہوئے بھی ڈرتے ہوئے اپنے رب سے آہوازاری کرتے ہیں. اور جو اللہ تعالیٰ نے سکھائی یہ دعا خود، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، اے ہمارے پروردگار نہ پکڑ کر ہماری اگر ہم کچھ بھول جائیں، ہم سے کوئی خطا ہو جائے تو ہماری پکڑ مت کرنا. یہ دعا رب نے سکھائی ہے. جب سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں عرش کے خزانے میں سے نکال کر دی گئی ہیں، کس کو یاد ہے؟ کیا لینا دینا ہے؟ جس طرح کفر اور شرک یہ جسم کی بیماریاں نہیں ہیں کہ کوئی مشین کوئی آلے سے آدمی دیکھ لے گا اور علاج کر لے گا. ایمان اور نفاق یہ جسم کی بیماری تھوڑی ہے، اس کا تعلق دل اور روح سے ہے، جس کو نہ دنیا میں کوئی کیمرہ کیچ کرتا، نہ کوئی ایکس رے لیتا، نہ کوئی سونوگرافی اس کو کیچ کرتی. اس کے لیے یہاں آنا پڑتا. یہ آئینہ ہے، صداقت بیان کرتا ہے. یہ آئینہ ہے، صداقت بیان کرتا ہے. اس کے آگے اداکاریاں نہیں چلتی. اس لیے بھاگتے ہیں اس سے، اس لیے بھاگتے ہیں اس سے. ارے باپ، اس کو کھولیں گے پڑھیں گے کہیں منافقین میں اپنا عکس نہ نظر آ جائے. اب دیکھو قرآن نے کیسا آئینہ بیان کیا. گزشتہ سے پیوستہ ہفتے ان آیات پر گفتگو اختتام کو پہنچی تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ یہ منافق مرد اور منافق عورتیں یہ سب ایک جان ہیں، ایک نسل ہیں، ہم جنس ہیں، ایک ہی ہیں. اور ان کا سارا کام کیا ہے؟ وہ یہ ہے. اور پھر اس کا انجام اللہ نے بیان کیا. اور جو آیت آخر میں آئی تھی وہ تھی فما کان اللہ لیظلم ولکن کانوا انفسہم یظلمون. خدا ایسا تو نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، بلکہ انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا. اب آتی ہے بات اس گروہ کی. منافق ایک الگ امت ہے، مومن ایک الگ امت ہے. انداز دیکھو قرآن مجید کا کیسا آئینہ رکھ دیا سامنے. والمومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض. مومن مرد اور مومن عورتیں. انداز دیکھیے، وہاں بھی ویسی دیا تھا انداز. والمنافقون والمنافقات، منافق مرد اور منافق عورتیں. الگ سے ذکر کیا کہ کہیں عورتیں نہ سمجھیں کہ بھئی ہمارا تو اس میں کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ ان کے مردوں کے بارے میں چل رہا. دونوں کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے، دونوں جنسوں کا صیغہ استعمال کیا ہے، مذکر کا بھی مؤنث کا بھی. والمنافقون والمنافقات، منافق مردوں اور منافق عورتوں. والمومنون والمومنات، مومن مرد اور مومن عورتیں. بعضهم اولیاء بعض، یہ سب ایک دوسرے کے رفیق ہیں، مددگار ہیں، معاون ہیں، ساتھی ہیں، دوست ہیں. مومن مرد مومن عورتیں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں. اولیاء و بعضهم بعض، ایک دوسرے کے مددگار ہیں. کیا کرتے ہیں یہ؟ بالکل دیکھو دونوں کو اگر نقشہ، دونوں آیتوں کو دو قرآن مجید کے دو نسخے رکھ کر یہ حصہ اور وہ حصہ کھلا رکھ کر آدمی پڑھے نا، سمجھ میں آتا ہے کہ کیا اللہ کا کلام ہے. انسانی کلام کی یہ خاصیت کسی صورت میں نہیں آ سکتی. یعنی ایک ہی چیز میں اصول بھی بیان ہو رہا ہے، اس کی دلیل بھی بیان ہو رہی ہے، اس پر چلنے کے بعد پیش آنے والے انجام کو بھی واضح کیا جا رہا ہے. کسی انسان کے بس میں یہ بات نہیں ہے. اس کو اپنی بات کہنے کے بعد الگ سے دلیل دینی پڑتی ہے، اور کبھی کبھی بات سے زیادہ دلیل لمبی ہو جاتی ہے، اور کبھی بات لمبی ہو جاتی ہے اور دلیل انسان دے نہیں پاتا. قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اس کی عجیب شان ہے. ایک ہی آیت میں وہ بات بھی پیش کر دیتا ہے، عقیدہ بھی بیان ہو رہا ہے، قانون بھی بیان ہو رہا ہے، اس کی دلیل بھی واضح ہو رہی ہے. اب دیکھو مومن مرد اور مومن عورتیں یہ سب ایک دوسرے کی کیا ہیں؟ رفیق ہیں، معاون ہیں. کیا کرتے ہیں یہ؟ یأمرون بالمعروف. یہ امت مسلمہ کا مقصد وجود. مومن وہی ہے. یہ مومن مرد اور مومن عورتیں ان کی خاصیت یہ ہے
منافق مردوں اور منافق عورتوں کے بالمقابل کہ منافق مرد اور منافق عورتیں ایک دوسرے کو یامرون بالمنکر، وہ ایک دوسرے کو برائی کا حکم کرتے ہیں، برائی کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، جبکہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ نیکیوں کا حکم کرتے ہیں، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ اور برائی سے روکتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ نماز قائم کرتے ہیں، پڑھتے نہیں، جمعے کی جمعے، رمضان کی رمضان، قائم کرتے ہیں، قائم۔ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ علی المومنین کتابا موقوتا، اللہ نے مومن مردوں مومن عورتوں پر جو نماز وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی ہے نا، اس کو قائم رکھتے ہیں۔ وہ ان کے نزدیک صرف جمعہ کی نماز فرض نہیں ہوتی، صرف رمضان میں سال بھر فرض چھوڑ کے تراویح کے پیچھے بھاگ کر آنے والوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ بات وہ سمجھیں اس چیز کو۔ قرآن مجید نے مشکل سے 2-4 مقام پر صلی یصلی کا لفظ استعمال کیا ہے نماز پڑھنے کا، ورنہ ہر جگہ اقیم الصلاۃ، یقیم الصلاۃ، یقیمون الصلاۃ، اس کو دہرایا ہے۔ نماز قائم کرتے ہیں وہ۔ مومن مردوں اور مومن عورتوں کی خاصیت یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں۔ یہ ہے تواصی بالحق، یہ ہے تواصی بالصبر۔ وہ جو چھوٹی سی سورہ ہے نا، کل خلاصہ کامیابی اور ناکامی کا، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، وہ پورا خلاصہ یہ ہے۔ پھر وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، منافق مردوں اور عورتوں کے بارے میں کیا بولا تھا؟ يَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، اپنے ہاتھوں کو بند رکھتے ہیں، وہ مٹھی بند کر لیتے ہیں جب نیکی اور بھلائی کے اوپر خرچ کرنے کی باری آتی ہے۔ جبکہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کا کیا حال ہے؟ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، وہ زکوٰۃ دیتے ہیں۔ زکوٰۃ سے مراد یہاں صرف وہی فرض زکوٰۃ نہیں ہے، بلکہ اپنے مال کو پاک کرنے کے لیے وہ اللہ کے راستے میں اپنا مال مسلسل خرچ کرتے رہتے ہیں۔ وہ اس انتظار میں نہیں رہتے کہ سال پورا ہوگا تو 2.5% زکوٰۃ نکال کر ہم مطمئن ہو جائیں گے، نہیں، ان کا ہاتھ تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے ہمہ وقت کھلا رہتا ہے، ہمہ وقت کھلا رہتا ہے۔ وہ اس معاملے میں کبھی پیچھے نہیں ہٹتے، اور اسی پر تعریف کی اللہ تعالیٰ نے ان کی کہ وہ نیکیوں میں سبقت کرنے والے ہیں۔ نیکی کرنے والے نہیں بولا قرآن نے ان کو، نیکیوں میں سبقت کرنے والے، نیکیوں میں آگے بڑھنے والے لوگ۔ یہ ایمان کی پہچان ہے، یہ مومن کی امتیازی شان ہے۔ وہ نیکی ہی نہیں کرتا، نیکی میں سبقت کرنے کی کوشش کرتا ہے، آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے نیکی میں۔ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہی ہے دیکھو اصل پہچان مومن کی، چاہے مرد ہو یا عورت۔ وہ اطاعت کرتے ہیں تو کس کی؟ بس اللہ اور اس کے رسول کی۔ پھر اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں ان کے پاس کسی کی کوئی حیثیت نہیں مقابلے میں، ورنہ تو ماں باپ کی اطاعت ہے، بیوی پر شوہر کی اطاعت ہے، شوہر پر بیوی کے حقوق ہیں، بڑوں پر چھوٹوں کے، چھوٹوں پر بڑوں کے حقوق ہیں، پڑوسی کے حقوق ہیں، یہ سب حقوق ہیں، ان کو ادا کرنا ہے۔ لیکن ان میں سے اگر کوئی بھی اللہ یا اس کے رسول کے مقابلے میں آ جائے پھر تو ٹھوکر پر، پھر ٹھوکر پر ہے۔ وہ کوئی بھی کیوں نہیں رہتا، وہ حکومت ہو، آدمی کا اپنا خاندان ہو، برادری ہو، ماں باپ ہو، شوہر ہو، بیوی ہو، اولاد ہو، کوئی کتنا ہی چہیتا ہو، دوست ہو، ایمان کے مقابلے میں مومن مرد اور مومن عورتیں کسی کو ترجیح نہیں دیتے، کسی کو ترجیح نہیں دیتے۔ اور صحابہ اکرام نے قول کے ساتھ، عمل کے ساتھ اس کو اتنا واضح کیا ہے کہ اب ان کے راستے پہ چلنا انسان کے لیے
ناممکن ہو کر رہ گیا۔ ایسی مثالیں انہوں نے روشن کر دی۔ مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ کا بھائی، سگا بھائی، ماں جایا بھائی، بدر کے قیدیوں میں آیا، اور ایک انصاری صحابی، مدینے کے رہنے والے صحابی، جن کا حضرت مصعب سے کوئی رشتہ نہیں ہے خون کا، ددیال سے، ننیال سے، سسرال سے کوئی رشتہ نہیں ہے، بالکل الگ ہیں وہ، بلکہ چند برسوں تک ایک دوسرے کو پہچانتے بھی نہیں تھے۔ وہ انصاری صحابی حضرت مصعب ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بھائی کو، سگے بھائی کو قیدی بن کر آیا، باندھ رہا ہے۔ مصعب ابن عمر کہہ رہے ہیں اس کو کس کے باندھ، اس کی ماں کے پاس مال بہت ہے۔ اور وہ بھائی کہہ رہا ہے مصعب میرے بھائی ہو کر بجائے اس کے کہ مجھ کو اس مصیبت سے چھڑاتے بول بتا کر تم ایسا کہہ رہے ہو؟ کہا چپ، تو میرا بھائی کیسے ہوگا؟ تو اللہ اس کے رسول کا دشمن ہے، میرا بھائی تو وہ جو تجھے باندھ رہا ہے۔ اتنا مضبوط ایمان تو ہمارے بس کی تو بات نہیں۔ یہاں تو چہرے دیکھ کر بات کرنے کے عادی ہو گئے ہیں، چہرے دیکھ کر فیصلے کرنا، چہرے دیکھ کر بات کرنا، چہرے دیکھ کر سلام کرنا، قیامت کی نشانیوں میں سے بتایا تھا آپ نے۔ مخصوص لوگوں کو سلام کیا جائے گا نام لے کر۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بتائی گئی۔ تو ہمارا تو حال یہ ہے، ایمان کو ہم کہاں پر ترجیح دیتے ہیں بھائی؟ کہیں ترجیح نہیں دیتے ہم ایمان کو، اللہ کو، اس کے رسول کو۔ ہم پر فرض جو اطاعت ہے، جو ایمان کی شرط ہے، وہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت ہے۔ یہ مومن مرد اور مومن عورتوں کا اولئک سیرحمہم اللہ، آیت قابل غور ہے۔ دیکھو اللہ کیا فرما رہا ہے، مومن مرد اور مومن عورتوں کی یہ خوبیاں ہیں، یہ لوگ ہیں جن پر عنقریب اللہ اپنی رحمت نازل فرمائے گا۔ اللہ کے رحم کا مستحق کب اور کون ہوتا ہے؟ جو نیکیوں کا حکم کرتا، برائیوں سے روکتا، نماز قائم کرتا، زکوٰۃ دیتا، اور ہر حال میں اللہ اس کے رسول کا غلام بنتا، اس پر اللہ رحم کرتا ہے۔ سیرحمہم اللہ، ان اللہ عزیز حکیم، بلا شبہ اللہ تو غالب بھی ہے، حکمت والا بھی ہے۔ اتنا زبردست اور غالب ہے وہ کہ وہ یہ سب نہ کر کے اگر چاہتا تو اپنے دین کو ویسے ہی غالب کر دیتا، مگر اس نے تو اس دنیا کو دارالامتحان بنا کر تمہیں آزمائش کے لیے یہاں بھیجا ہے، مہلت عمل دے کر۔ وہ یہی تو دیکھنا چاہ رہا ہے کہ کون اس کی دی ہوئی زندگی اور اس کی عطا کی ہوئی نعمتوں کا استعمال اس کی مرضی کے مطابق کرتا ہے، اور کون اپنی مرضی کے مطابق زندگی جیتا ہے، اور کون شیطان مردود کی پیروی میں اپنے لیے جہنم کا ایندھن تیار کرتا ہے۔ یہی آزمائش ہو رہی ہے۔ تو خالی سننا نہیں ہے بلکہ سمجھنا بھی ہے۔ دوزخی کیا بول رہے ہیں دوزخ میں جانے کے بعد؟ جب داروغہ جہنم پوچھ رہا ان سے، دوزخ میں جانے والوں کو پوچھا جائے گا، وہ جو داروغہ جہنم فرشتے ہوں گے پوچھیں گے الم یاتیکم نذیر، ارے تمہارے پاس ڈرانے والا نہیں آیا تھا کیا؟ قالوا بلا، اب وہاں تو سب ہیکڑی نکل چکی ہوگی، سارے سہارے ختم ہو چکے ہوں گے، اس دنیا کا کوئی مال و اسباب انسان کے ہاتھ میں ہوگا نہ وہاں اس کا کوئی فائدہ ہوگا۔ وما یغنی عنہ مالہ اذا تردی، اس کا مال اس کے کسی کام نہ آئے گا جب وہ چکنا چور کرنے والی جگہ میں پھینکا جائے گا۔ وہاں تو سب حقیقت سامنے آ جائے گی، تو ہیکڑی نکل جائے گی سیدھا سیدھا اعتراف کر۔ قالوا بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر۔ آج یہی حال ہے ہمارا بھی، سمجھتا سمجھاتا کچھ نہیں، قرآن سے رغبت نہیں، حدیث سے وابستگی نہیں، علم دین سے کوئی لگاؤ نہیں، مگر فتوے ہیں کہ جاری ہیں، حق و باطل کے، ایمان اور کفر کے، لگاؤ کچھ بھی نہیں ہے، نہ دل لگتا ہے،
قرآن کے پڑھنے میں، سیکھنے میں، سمجھنے میں۔ تو اللہ کیوں رحم کرے بھئی؟ یہ خوبیاں، یہ صفتیں ہوں تو اللہ رحم کرے گا۔ اور پھر وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، منافقوں سے بھی وعدہ ہے اللہ کا، منافق مردوں، منافق عورتوں سے بھی وعدہ کیا نا اللہ نے۔ ان سے وعدہ کیا، کیا وعدہ کیا؟ ان سے وعدہ کیا تھا وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار، منافق مردوں، منافق عورتوں اور کافروں سے اللہ کا وعدہ ہے نار جہنم خالدین فیہا، دوزخ کی اس آگ کا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، ہیا حسبہم، وہی ان کے لیے کافی ہے، ولعنہم اللہ، اور اللہ نے ان پر لعنت کی۔ مومن مردوں اور مومن عورتوں پر اللہ رحمت کرے گا، اور اللہ کا وعدہ مومن مردوں اور مومن عورتوں سے کیا ہے؟ ایسے باغ جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، ہمیشہ کے باغوں میں بہترین اور اعلیٰ اور پاکیزہ مکان۔ آج تو پوری زندگی ایک گھر بنانے میں صرف ہو رہی ہے، اور ایسے گھر بنا رہے ہیں جیسے ان کو ہمیشہ یہاں رہنا ہے۔ دیکھ لو رب کی نشانی، ابھی جو ترکی میں زلزلہ آیا، کیا ہے؟ آمنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض فاذا ہی تمور، ارے تم آخر کیوں بے خوف ہو تم اس سے جو آسمانوں میں ہے؟ ارے وہ زمین کو ذرا سا ہلا دے، دھس جاؤ گے۔ ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا فستعلمون کیف نذیر، ارے تم اس سے کیسے بے خوف ہو جو آسمانوں میں ہے؟ اگر پتھروں کی بارش کر دے تو کیا ہوگا؟ کیا مشکل ہے اس کے لیے؟ 10-10 20-20 24-24 منزلہ عمارتیں ریت کے ذروں جیسی بیٹھ گئی، لاشوں کے انبار لگ گئے۔ اور کرو اللہ کی نافرمانی اور بے حیائیاں پھیلاؤ اور انگریزوں کے چاٹوکار بنو، ان کے غلام بنو۔ کیا ہے اس ملک کا؟ حکمراں ایسے آتے ہیں ٹیلی ویژن پر، سمجھ میں ہی نہیں آتا اسرائیل کے یہودی ہیں یا مسلم مملکت کے مسلمان حکمراں ہیں۔ زبان وہی بولیں گے، لباس وہی، چہرہ داڑھی سے بے نیاز، بس اسلام کا نام لیتے ہیں، قرآن کا نام لیتے ہیں۔ کیا اللہ محتاج ہے؟ کیا کیا نہیں لوگوں کے خواب ہوں گے، کیسے بنائے تھے کتنی محنتوں اور صدیوں کے بعد وہ ملک اس عروج پر پہنچا تھا دنیاوی اعتبار سے۔ اللہ نے چند سیکنڈ کے اندر پوری دنیا کو بتا دیا کہ میرے بندو بہت دیر نہیں لگتی مجھ کو، یہ جس زمین پر ٹھہرے ہوئے ہو نا، بس ذرا سی حرکت کی دیر ہے، میرے حکم کی دیر ہے، ہلے گی، کچھ بھی نہیں کر سکو گے، کچھ نہیں کر سکو گے۔ ہم پتہ نہیں کیوں بے خوف۔ قرآن اللہ تو کہہ رہا ہے اپنی کتاب، قرآن پڑھو تو معلوم ہوتا ہے، سب بتاتا ہے۔ نہیں، نیٹ پہ دیکھو، نیٹ پہ کیا بتا رہا ہے، دیکھو کیسا ہل رہے، بولے گاڑیاں کیسا ہل رہے، دیکھو دیکھو کیسا ہل رہے، اور باپ سی سی ٹی وی میں آ گیا، بولے سی سی ٹی وی کیمرے میں وہ نیٹ پہ لیو بتا رہا، بولے لیو۔ سوچو ذرا، یہ عبرت کی نشانیاں ہیں۔ ایمان والے ایسی نشانیوں کو دیکھ کر آپ دیدہ ہو کر رب کے آگے گر جاتے ہیں، اس کی کتاب کھول کر اس سے پوچھتے ہیں پروردگار
کہیں ہم سے بھی وہ گناہ تو نہیں ہو رہے ہیں کہ ہم بھی زمین میں دس جائیں. نہیں، احساس ہی نہیں ہے کیا ہونے والا. وہ علاقے میں آتے وہ پٹے میں، وہ سائنس کے مطابق جغرافیہ کے حساب سے وہاں وہ پلیٹیں ہیں ہی، وہ سرکتے رہتی. اپنے ادھر کچھ بھی نہیں ہے ایسا. وہاں کی پلیٹیں خود ہی سرکتے رہتی، اور یہاں کی پلیٹوں کو تم نے کیلے مار کے رکھے، ویلڈنگ کر کے رکھے. ہم وہیں گھومتے رہتے ہیں، وہیں، ادھر نہیں آتے ہم. جبکہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کی نشانی کیا بتا رہا ہے؟ یہ آئینہ کیا دکھا رہا ہے کہ وہ تو رب کی اور رسول کی اطاعت پر متوجہ رہتے ہیں. جب بھی کچھ ہوئے وہ پلٹتے ہیں اپنے رب کی طرف، وہ پلٹتے ہیں اپنے رسول کی طرف، وہ پلٹتے ہیں اپنے رب کی کتاب کی طرف. اس سے پوچھتے ہیں کہ اے میرے رب کی کتاب، مجھے بتا کہ میرے رب کے غضب سے بچنے کا راستہ کیا ہے. یہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کوئی بہت بڑا انتظام تھوڑی کرے گا، لا کے اس کو ہی کھڑا کرنے والا ہے. وہ نبی نے فرمایا نا، القرآن حجت لک او حجت علیک. صحیح حدیث ہے، طویل حدیث کا ٹکڑا ہے کہ یہ قرآن کل قیامت کے دن یا تو تمہارے لیے دلیل بن جائے گا، حجت بن جائے گا تمہارے حق میں، اور یا پھر تمہارے خلاف مقدمہ بازی کرے گا رب کی بارگاہ میں، رب کی عدالت. اب سوچ لو، اللہ کا کلام ہے، کل اس کی یہ شان ہوگی. تو اللہ نے فرمایا وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر. اور اس سے بھی بڑی چیز جو ہے اس جنت سے، اس کی نعمتوں سے، اس سے بڑی چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ اللہ کی خوشنودی، رضوان اللہ، اللہ کی خوشنودی، رضوان من اللہ اکبر. اللہ کی طرف سے جو خوشنودی ملے گی نا، وہ سب سے بڑی چیز ہے. اور خود قرآن کہہ رہا ہے، رب کہہ رہا ہے ذالک هو الفوز العظیم. یہی سب سے بڑی کامیابی ہے، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. کیا نقشہ کھینچا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آخرت کے منظر کا. رب ذوالجلال جہنمیوں کو جہنم میں ڈالنے کے بعد، جنتیوں کو جنت میں بھیجنے کے بعد ارشاد فرمائے گا میرے بندو، میرا وعدہ پورا ہوا، تمہارے اعمال و ایمان کی جو جزا کا وعدہ میں نے کیا تھا مل گئی. کہا پروردگار، جنتی کہیں گے، جنتی کہیں گے اے رب یہ تو ہماری امیدوں سے اتنا زیادہ ہے کہ ہمارا تو گمان بھی یہاں تک نہیں پہنچ سکتا تھا، اتنا تو نے ہم کو انعام و اکرام سے نواز دیا ہے. خوش ہو جائیں گے جنت. وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ وأورثنا الارض نتبوأ من الجنۃ حیث نشاء ونعم اجر العاملین. وہ کہیں گے سب شکر و تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہم سے کیے ہوئے وعدے کو سچ کر دکھایا اور ہمیں اپنی جنت کا وارث بنا دیا، جہاں چاہیں رہیں. کیا بہترین صلہ ہے عمل کرنے والا، فنعم اجر العاملین. تو اللہ کہے گا نہیں میرے بندو، ابھی اس سے بھی بڑی ایک چیز ہے، اس سے بھی بڑا انعام ہے جو میں تمہیں دینے والا. جنتی حیرت سے پوچھیں گے اے ہمارے پروردگار، اس سے بڑھ کر اور کیا؟ کاج اس رب کو دیکھو گے جس کے آگے سجدے میں جھکتے رہے، بن دیکھے جس سے ڈرتے رہے، آج میں تم کو اپنا دیدار کراؤں گا. جنتیوں کے چہرے پر خوشی کے ایسے اثرات نمایاں ہو جائیں گے کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے جنت میں رہ کر بھی جنت کی نعمتوں سے جیسے گم ہو جائیں گے کہ اللہ کا دیدار. اور ارشاد ہوگا کہ اور اس سے بھی بڑی نعمت. کہا پروردگار اب اس کے بعد کیا ہے؟ کہا میرے بندو سن لو، اب میں تم سے خوش ہو گیا، اب کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا، تم اپنے دل سے یہ خدشہ نکال دو. رضوان من اللہ اکبر.
اللہ کی خوشنودی سب سے بڑی چیز، یہ سب سے بڑی کامیابی۔ اور پیارا نقشہ کھینچا ہے آپ نے اس منظر کا احادیث میں۔ وقت ہو گیا ہے، انشاءاللہ پھر کبھی ان آیات پر گفتگو ہوئی تو دیکھیں گے۔ یہ ہے اللہ کی کتاب اور یہ ہے آئینہ۔ منافق مردوں منافق عورتوں کا کردار، ان کا عمل، ان کی سوچ، ان کی فکر، اور مومن مردوں مومن عورتوں کا کردار، ان کا عقیدہ، ان کی فکر، ان کی سوچ، ان کا عمل۔ تو جس طرح منافقین کے تعلق سے میں نے سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ نوٹ پڑھ کر سنایا تھا، اسی طرح اس پر بھی انہوں نے ایک نوٹ لکھا ہے، بہت جامع، پڑھنے کے قابل، سمجھنے کے قابل۔ جس طرح منافقین ایک الگ امت ہیں، اسی طرح اہل ایمان بھی ایک الگ امت ہیں۔ اگرچہ ایمان کا ظاہری اقرار اور اسلام کی پیروی کا خارجی اظہار دونوں گروہوں میں مشترک ہے، دونوں ایمان کے دعوے دار ہیں، منافقین کا گروہ بھی، مومنین کا گروہ بھی، لیکن دونوں کے مزاج، اخلاق، اطوار، عادات اور طرز فکر و عمل ایک دوسرے سے بالکل مختلف۔ کتنی واضح بات ہے۔ جہاں زبان پر ایمان کا دعویٰ ہے مگر دل سچے ایمان سے خالی ہیں، وہاں زندگی کا سارا رنگ ڈھنگ ایسا ہے جو اپنی ایک ایک ادا سے دعوے ایمان کی تکذیب کر رہا ہے۔ ظاہر میں زبان پر ایمان کا دعویٰ ہے، لیکن ان کا عمل چیخ چیخ کر اعلان کر رہا ہے کہ یہ ایمان کے معاملے میں جھوٹے ہیں۔ اوپر کے لیبل پر تو لکھا ہے کہ یہ مشک ہے، مگر لیبل کے نیچے جو کچھ ہے وہ اپنے پورے وجود سے ثابت کر رہا ہے کہ یہ گوبر کے سوا کچھ نہیں۔ لیبل تو لگا ہوا ہے مشک کا، منافقین کے ایمان کی مثال، اوپر تو لیبل ہے مشک کا کہ یہ مشک ہے، لیکن حقیقت کے اعتبار سے اندر جو کچھ موجود ہے مواد، وہ گوبر کے سوا کچھ نہیں۔ بخلاف اس کے جہاں ایمان اپنی اصلی حقیقت کے ساتھ موجود ہے، وہاں مشک اپنی صورت سے، اپنی خوشبو سے، اپنی خاصیتوں سے ہر آزمائش اور ہر معاملے میں اپنا مشک ہونا ثابت کر رہا ہے۔ یہی پہچان ہے، مشک اصلی مشک کی پہچان ہے۔ کبھی بھی آزمائش کرو گے اس کی، وہ اپنا مشک ہونا ثابت کرے گا، لیکن جہاں لیول صرف مشک کا اندر گوبر بھرا ہو، وہ ہلکی سی آزمائش میں اپنی بدبو دکھا دے گا۔ اب دیکھیں، ہم ذرا سوچیں اس آئینے کو، ہم غور کریں۔ ہم قرآن کا مہینہ آ رہا ہے اب آگے، جڑ جاؤ اللہ کی کتاب سے، پوچھو اپنے رب کی کتاب سے، صحیح بات یہیں ملے گی۔ یہ آئینہ ہے، ابھی میں نے شعر پڑھا تھا شاعر کا، یہ آئینہ ہے، صداقت بیان کرتا ہے، اداکاریاں مکاریاں اس کے سامنے نہیں چلتی، کھول کے رکھ دیتا، واضح کر دیتا ہے۔ اسلام و ایمان کے عرفی نام نے بظاہر دونوں گروہوں کو ایک امت بنا رکھا ہے۔ عرفی نام، پہچان والا نام، جان پہچان والا جو نام ہوتا نا، وہ نام جو ہے منافقین کا بھی مسلمان ہی تھا، مسلمان تھے ظاہر طور پر، اور مومن بھی مومن تھے۔ بظاہر دونوں گروہوں کو ایک امت بنا رکھا ہے، مگر فی الواقع منافق مسلمانوں کا اخلاقی مزاج اور رنگ طبیعت کچھ اور ہے، اور صادق الایمان مسلمانوں کا کچھ اور۔ اس وجہ سے منافقانہ خصائل رکھنے والے مرد و زن ایک الگ جتھا بن گئے ہیں، جن کو خدا سے غفلت، برائی سے دلچسپی، نیکی سے بعد اور خیر سے عدم تعاون کی مشترک خصوصیات نے ایک دوسرے سے وابستہ اور اہل ایمان سے عملاً بے تعلق کر دیا ہے۔ اور دوسری جانب سچے مومن مرد و زن، یعنی سچے مومن مرد اور عورتیں ایک دوسرا گروہ بن گئے ہیں، جس کے سارے افراد میں یہ خصوصیت مشترک ہے کہ نیکی سے وہ دلچسپی رکھتے ہیں،
بدی سے نفرت کرتے ہیں، خدا کی یاد ان کے لیے غذا کی طرح زندگی کی ناگزیر ضروریات میں شامل ہے۔ راہ خدا میں خرچ کرنے کے لیے ان کے دل اور ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، اور خدا اور رسول کی اطاعت ان کی زندگی کا وتیرہ ہے۔ اس مشترک اخلاقی مزاج اور طرز زندگی نے انہیں آپس میں ایک دوسرے سے جوڑا اور منافقین کے گروہ سے توڑ دیا ہے۔ ہم مومنین کے گروہ سے جڑیں گی، کہاں گروہ موجود ہو تو جڑے آدمی، ہم تو سب سے جڑے ہوئے ہیں، جدھر ہری ادھر چری، چڑھتے سورج کے پجاری، ہم کو کوئی لینا دینا نہیں اس بات سے کہ کون سا عمل، ہمارا کون سا طرز فکر، ہماری کون سی سوچ، ہماری کون سی زندگی کی کیفیت اور اس کا رنگ ڈھنگ یہ حق سے ہٹا ہوا ہے، اللہ سے منحرف ہے، رسول کی تعلیمات کے خلاف ہے، کوئی واسطہ نہیں۔ اسی لیے ہم نہ ایک دوسرے کو اس طرح نیکی کی تلقین کر پاتے ہیں، نہ نمازیں قائم کر پاتے ہیں، بلکہ دونوں میں ملا جلا معاملہ ہے۔ جہاں جیسا ماحول یا معاملہ دکھے وہاں ویسے شروع ہو جاتے ہیں، جبکہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کی یہ مابہل امتیاز خاصیت ہے کہ وہ کبھی منافقین سے نہیں جڑتے، اور منافقین کبھی مومنین سے نہیں جڑتے، وہ دور بھاگ جاتے ہیں، ان کی طبیعت کو ان کا مزاج راس ہی نہیں آتا۔ اور ایمان والے وہ کہیں بھی ہوں، دور ہوں، وہ ایک امت ہوتے ہیں، ان کی پہچان ہوتی ہے۔ صحابہ اکرام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح ایک امت بنایا تھا نا، اور جس کا ذکر قرآن میں اللہ نے بطور احسان کیا ہے، فاذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا۔ یاد کرو اے میرے نبی کے صحابہ اللہ کے اس احسان کو، اس نعمت کو جو اس نے تم پر کی اپنی کتاب اور اپنے نبی کے ذریعے۔ تم باہم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اللہ نے تمہارے دلوں کو اس ایمان، اس کتاب، اس رسول کے ذریعے ایسا جوڑا کہ تم بھائی بھائی ہو گئے۔ اور مثالیں ہمارے سامنے ہیں انصار و مہاجرین کی، کس طرح انہوں نے ایمان کا ثبوت پیش کیا، کس طرح وہ واقعی بھائی بھائی بنے۔ آج ہمارا دیکھ لو معاملہ کیا ہے، دیکھ لو نا، آج ایک ماں کا دودھ پینے والے، ایک باپ کے نطفے سے پیدا ہونے والے آج کس طرح سر پھٹل میں لگے ہوئے ہیں، کائے کے لیے؟ دنیا کے لیے، دنیا کے مال و اسباب کے لیے۔ ہوش کے ناخن لے ہم، یہ نشانیاں عبرت کی دکھا رہا ہے اللہ تعالیٰ اپنی دنیا میں۔ یہ ترکی اور شام کی تباہی نہیں ہے، یہ پوری امت کو اللہ کی طرف سے ایک وارننگ ہے، وارننگ۔ اللہ جگا رہا ہے کہ میرے ایمان والے بندو، ان کافروں اور مشرکوں منافقوں کی طرح تم نے زندگی کا رنگ ڈھنگ اپنا لیا ہے، یاد رکھو۔ مگر افسوس کہ ہمارے دل دنیا پرستی میں اتنے پھنس چکے ہیں کہ ہم کو خدا پرستی اب بہت مشکل نظر آنے لگی ہے، اور جو اللہ کا پرستار ہو جاتا ہے نا، اس کے لیے دنیا ہیچ بالکل بے قیمت چیز بن جاتی ہے۔ یہی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ جمعہ اور عیدین میں سورہ اعلیٰ کی کثرت سے تلاوت کر کے امت کو سمجھاتے تھے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ باقی رہنے والی اور بہتر جو چیز ہے وہ تو صرف آخرت ہے۔ تب ہم اس آئینے میں اپنا عکس دیکھیں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ، جو تیرے مومن بندوں اور مومن بندیوں کا کردار ہے، جو زندگی کا رنگ ڈھنگ ہے، وہ ہمیں بھی عطا فرما، اور جو تیرے منافق بندوں اور اچھا بندے دونوں بھی اللہ کے ہی ہیں، منافق بھی، کافر بھی، مشرک بھی، مومن بھی، سب اللہ کے ہی بندے ہیں نا، اللہ ہی ان کا بھی رب ہے، ہمارا بھی رب ہے۔ اب یہ تو ہماری اپنی
سوچ پر، ہمارے اپنے ایمان کی مضبوطی اور استحکام پر مبنی ہے کہ ہم اپنے رب سے کیا مانگتے ہیں، کیا چاہتے ہیں۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے غلام، آزاد کردہ غلام مولا حضرت سالم رحمۃ اللہ علیہ کعبۃ اللہ میں ہیں، خلیفہ وقت حج کے لیے آیا ہوا ہے۔ ایک دن طواف کے دوران اس نے دیکھا کہ ایک انتہائی نورانی شخصیت، لوگ اس کے گرد حالہ بنائے ہوئے، پوچھا کہ یہ کون ہے؟ حاجب نے بتایا امیر المومنین آپ ان کو نہیں پہچانتے؟ یہ سالم ابن عبداللہ ہیں، ابن عمر کے آزاد کردہ غلام۔ کہا میں ان سے ملنا چاہوں گا۔ کہا چلیے۔ آئے، کہا حضرت خیر ہے، خیریت ہے؟ کہا اللہ کا شکر و احسان ہے۔ لوگوں نے بتایا امیر المومنین ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں یہ۔ کہا ہاں۔ کہا حضرت کبھی آپ ہمارے پاس تشریف لائیے، ہمیں بھی کچھ سیکھنے سمجھنے نصیحت کرنے کا اور ہمیں آپ کی خدمت کرنے کا موقع دیجیے، اگر کوئی حاجت ہو دنیا کی تو کہیے۔ کون بول رہا ہے؟ وقت کا خلیفہ بول رہا ہے اس خدا مست سے۔ کیا جواب ملتا ہے حضرت سالم کا؟ امیر المومنین، اللہ کے گھر میں انسانوں سے مانگنا کتنی شرم کی بات ہے نا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ سے مانگوں، اللہ کے گھر میں آپ کہہ رہے ہیں میں آپ سے مانگوں، اللہ کے گھر میں انسان سے مانگوں، بندے سے مانگوں؟ خلیفہ شرمندہ ہوگا۔ آقا ٹھیک ہے دعا میں یاد رکھیے۔ اور حرم سے باہر نکل، مسجد حرام سے باہر جا کر وہاں کھڑا رہا انتظار میں کہ حضرت یہاں آئیں گے تو میں یہاں ان سے بات کروں گا اور ان کی خدمت کا کچھ موقع حاصل ہوگا مجھے۔ وہ باہر آئے تو وہاں پکڑ لیا۔ کہا حضرت اب تو آپ اللہ کے گھر سے باہر آ گئے، اب تو بتائیے کچھ ضرورت ہو تو کہیے، حکم جاری کر دوں آپ کی ضروریات کی تکمیل کے۔ کہا کیا دو گے، دنیا یا آخرت؟ کہا حضرت میرے بس میں تو دنیا کا تھوڑا بہت سامان ہے، آخرت کا میرے بس میں کیا ہے؟ کہا تو بس پھر مجھے دنیا کی حاجت نہیں اور آپ آخرت کا کچھ دے سکتے نہیں، اور یاد رکھیے یہ دنیا تو میں نے اس سے بھی نہیں مانگی جس نے بنائی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ختم ہو گیا ہمارا ایمان، بس عجیب عجیب قسم کی منطقیں چل رہے ہیں، نہیں ایسا نہیں ہے ویسا ہے، دین میں توازن ہے، ایسا ہے، دنیا بھی ہے دین بھی ہے، سب کو لے کر سب اپنی جگہ صحیح ہے، مگر آئینہ دیکھ لو اور پھر خود فیصلہ کر لو۔ اللہ تعالی ہمیں اس آئینے میں اپنا عکس دیکھنے، اپنا خود کا عکس دیکھنے کی اور اس کے اندر موجود جو داغ دھبے اور عیوب نظر آتے ہیں ان کو دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں مومن مردوں اور مومن عورتوں کا ساتھ عطا فرمائے۔ اللہ نے قرآن میں دعا یہی سکھائی ہے، دیکھو ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے ہمارے پالنہار، ہمیں عطا کر ہماری بیویوں اور ہماری اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک اور ہمیں متقیوں کا امام بنا۔ یہ اللہ نے دعا سکھائی ہے خود۔ اللہ اس دعا کو ہمارے حق میں بھی قبول فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو التواب الرحیم رب کریم، وصلی اللہ علی النبی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔